امریکہ سے خاتون کا میرے پاس فون آیا, انہوں نے کہا کہ میرے شوہر اور میری بنتی نہیں تھی, بالآخر میرے شوہر نے مجھے ڈیورس دے دی. کہا غلطی میرے شوہر کی تھی, بد اخلاق تھے وغیرہ وغیرہ, جو جب ڈیورس کے بعد الزامات لگتے ہیں. میں نے کہا اب کیا ڈیورس تو دے دی. کہہ رہی مسئلہ یہ ہے کہ یہاں کی کورٹ یہ کہتی ہے کہ جب شوہر بیوی کو ڈیورس دے گا تو آدھی پراپرٹی دینی پڑے گی, تو مجھے کورٹ سے آدھی پراپرٹی مل رہی ہے, کروڑوں میں ہے, کیا میرے لیے حلال بھی ہے؟ میں نے کہا آپ کے لیے بالکل حلال بولو نہیں. کہہ رہی پھر میں نہیں لوں گی. میں نے کہا آپ کے لیے صرف وہ مہر حلال ہے جو شوہر نے رکھا تھا نکاح کے وقت, اور کچھ بھی آپ کے لیے اس میں سے ایک لقمہ بھی حلال نہیں ہے. اس نے کہا مجھے نہیں چاہیے. میں نے کہا میں کب سے مسائل, میں نے فتوے کا کورس 99 میں کیا تھا, 19, اس کے بعد سے اب تک 20 سالوں کے عرصے میں میں نے کہا فرسٹ ٹائم کوئی ایسا کیس آیا ہے کہ عورت کہہ رہی ہے کہ شریعت مجھے یہ حق دیتی ہے یا نہیں دیتی. اگر نہیں دیتی تو امریکہ بے شک دے رہا ہو, میں یہ حق نہیں لوں گی. اور مجھے خیال ہوا کہ اس کا میاں کتنا بدنصیب آدمی ہے, ایسی عورت کو طلاق دی ہے یار تو نے. کچھ چیزیں تو ہمارے سامنے آ رہی ہوتی ہیں نا, اس سے زیادہ اور کیا نیک ہوگی کوئی خاتون بھائی. بدنصیب آدمی, تو نے کس کو چھوڑ دیا ہے؟ اچھا ہو گیا کوئی 2 نمبر آدمی ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوگا کہ یہ اس کے قابل نہیں ہے. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. قرآن کہتا ہے اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اسلام سے فیصلہ نہ کروائیں. کورٹ آپ کے حق میں فیصلہ دے بھی رہی ہو تو پہلے اسلام سے پوچھو کہ اللہ یہ حق مجھے دیتا بھی ہے کہ نہیں دیتا. انگریزا کو یہ قانون غلط ہے کہ بیوی کو ڈیورس دے دی تو آپ کو آدھی پراپرٹی دینی پڑے گی. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ظلم ہوتا ہے. جو مرد طلاق دینا چاہتا ہے وہ دیتا نہیں ہے, ویسے چھوڑ دیتا ہے. وہ کہہ رہا ہے میں کیوں پاگل کو آدھی پراپرٹی دوں, میں تو ڈیورس بھی, جان بھی چھڑا رہا ہوں اور آدھی پراپرٹی بھی دوں میں اس کو. آپ کہہ سکتے ہیں پھر وہ عورت بیچاری کہاں جائے گی جس کو ڈیورس دی ہے مرد نے, آدھی پراپرٹی نہیں ملے, وہ بیچاری کہاں جائے گی؟ اس کے لیے اسلام نے دوسرا حل رکھا ہے, تعدد زوجات, جس کو سنتے ہوئے آپ کو بہت افسوس ہوتا ہے کہ مفتی صاحب کیا باتیں کر رہے ہیں. جب 2-3 شادیوں کا رواج ہوتا ہے تو جیسے ہی عورت کو طلاق ہوگی 20 لوگ کھڑے ہوئے ہوں گے اس سے نکاح کرنے کے لیے. ہمارے یہاں کیونکہ اس کا رواج نہیں ہے, اس لیے طلاق کے بعد عورت کا ہو گیا بیڑا غرق. رواج ہی نہیں ہے. صحابہ میں تو کوئی طلاق کے بعد کسی عورت کا بیڑا غرق نہیں ہوتا تھا, نہ بیوہ ہونے کے بعد ہوتا تھا, نہ بیوہ ہونے کے بعد بھی قرآن صحابہ کو روکتا تھا فوراً نکاح کا پیغام نہ بھیجو, عدت گزرنے دو. تو بعض مذہبی اسکالر نے نا یہ بولنا شروع کر دیا حنفیوں کے ہاں عدالتی خلا معتبر نہیں ہے, اسلام نے تو عورت کو دیا ہے کہ وہ خلا لے سکتی ہے. خلا لے سکتی ہے لیکن خلا ایگریمنٹ ہے, قرآن سے پتہ چلتا ہے, حدیث سے پتہ چلتا ہے. خلا کا مطالبہ کر سکتی ہے, ایگریمنٹ ہے, اور ایگریمنٹ میں جب تک دونوں راضی نہ ہو, ایگریمنٹ جانبین سے ہوتا ہے. حدیث سے بھی یہ پتہ چلتا ہے ہمیں. ہاں فسخ نکاح ایک الگ چیز ہے, وہ جو بار میں بتاتا رہتا ہوں, نکاح فسخ کرنا. ہم خلا کو بعض دفعہ فسخ نکاح پر معمول کر دیتے ہیں کہ واقعی ظلم ہو رہا ہے اور ثابت بھی ہو گیا, اور ظلم بھی, چھوٹی موٹی غلطیاں تو ہر گھر میں ہوتی ہیں, 99% کل عدم ہے.